ہم کچھ ریزنز وجوہات دیکھنے کی کوشش کریں گے جس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، مطلب انسان زبان سے بھی کہے اور عمل سے بھی اظہار کرے۔ صرف ایک چیز ہے جس کو ہم بڑھ کر کرتے ہیں، جس کو بڑھ کر کرنے کے نتیجے میں ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لوگ اس کو عام زبان میں بولتے ہیں بیٹری چارج نظر آ رہی، بولتے ہوئے ایک دوسرے کو بیٹری چارج ہوگی، رمضان آ گیا تو بہت ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تو انسان ایک بات کو جان لے کہ اس کا ایمان کب بڑھتا ہے اور کب گھٹتا ہے، اس کا علم رکھے، اور اس کو اس بات کا علم ہو کہ شیطان اس کو کب بہکاتا ہے کیا۔ تو ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ عام آپ کو ایک اصول دو تو یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہوں کے کام کرنے سے گھٹتا ہے، یا نیکی کو چھوڑنے سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ اتنی جہالت ہو چکی ہے ہم میں، اب کہے کا ایمان اور کیوں نہ ایمان میں کمزوری ہے جب انسان کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے اور کیا نہیں۔ یاد رکھیں، جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے توحید کو شرک بنا دیا، جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے شرک کو اسلام بنا دیا، جہالت کا آج ایسا عالم ہے، یاد رکھیے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں قرآن اور سنت کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر کسی ایک انسان سے یوں پوچھ لیا جائے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بولے گا جس چیز سے تم کو لگ رہا ٹوٹ گیا تو ٹوٹ جاتا، سمجھ لو، کر لو ایک بار احتیاطاً، جاؤ۔ کہے کو اتنا جانے گا مسائل میں، ایسا لگ رہا کر لینا ایک بار، کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ایمان کمزور کر دیتے ہیں۔ اب گناہ معصیت میں کیا کیا گنوں میں آپ کے سامنے، جھوٹ، چوری، غیبت، تکبر، برائی کا کرنا، اور ایک فہرست بنا سکتے ہیں، زبان سے ہونے والی، کان سے ہونے والی، آنکھ سے ہونے والی، دل سے جو ہوتی ہے، حسد تو منہ سے نہیں ہوتی لیکن دل میں ہوتی ہے، کسی کے بارے میں جلن جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، تو یہ سب گناہ یاد رکھیں، اور یہ گناہ ایمان کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ موقع دیتا ہے، موقع چھین لیتا ہے، قوم پھر توبہ کرتی، پھر اللہ حالت بدلتا، موقع دیتا ہے، پھر چھین لیتا۔ ایک اچھے موقع سے ابھی بھی گزر رہے ہیں، حالات بدلے نہیں، ابھی بدل رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ میں آپ تمام لوگوں کا IRC کی اس 10 روزہ کانفرنس کی دوسری نشست میں استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ الحمدللہ ہم لوگ آج یہاں پر اس کانفرنس کی دوسری نشست میں جمع ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اس نشست کو شروعات کرتے ہیں۔ اس کو شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے مختصراً IRC کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فوراً ہم اس پروگرام کو شروع کر دیتے ہیں۔ IRC اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، یہ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے اور ATG اور 12 رجسٹرڈ ہیں، اور اس ٹرسٹ کے ذریعے دینی، رفاہی، سماجی اور دعوتی کام انجام دیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اور تمام امت کے درمیان اسلام کے تعلق، اسلام کی باتوں کو اور اس کے تعلق سے جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں سماجی کام کیے جاتے ہیں، جس میں IRC کے 6 چیریٹیبل کلینک ہیں، لیبارٹری ہے، پیتھولوجی لیب جسے ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ اسٹڈی سینٹرز ہیں، عربک اکیڈمی ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، اور وومن امپاورمنٹ سینٹرز بھی ہیں، اور کال سینٹر یعنی کال عالم ایک فیسلٹی ہے جس کے اندر کوئی بھی شخص ہندوستان سے اور ہندوستان کے باہر سے بھی کہیں سے بھی اپنے مسائل کا، اپنے سوالات کا، اپنے دینی معلومات کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے، اور اس کے جوابات دینے کے لیے وہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نمبر 8055455545 یہ اس کا نمبر ہے۔ اس کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنے دینی مسائل کا حل کرنے کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے یہاں پر سوال کر سکتا ہے۔ اور اس کے پریزیڈنٹ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہیں، جو اس کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان کی شخصیت تمام لوگوں میں کافی معروف اور مشہور ہے۔ آپ نے BSc MCA کیا ہے، اس کے بعد LLB کرتے ہوئے آپ نے اسلامک اسٹڈیز کے اندر MA بھی کیا ہوا ہے، اور ہندوستان کے باہر علاقوں میں آپ کے دروس اور تقاریر چلتے ہیں، اور اس سے تمام لوگ کافی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کے اس دوسری نشست میں، 10 روزہ کانفرنس کی دوسری نشست میں، آج کا جو عنوان رہے گا اس کا نام ہے ایمان میں کمی اور زیادتی کے اسباب۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کا یہ ایک عقیدہ ہے، اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو مومن بندے ہیں ان کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی تلاوت کی گئی آپ کے سامنے سورہ انفال کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی، قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ایمان میں زیادتی ہوگی، اور برے کام کریں گے، غلط کام کریں گے تو ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی عنوان کے اوپر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس عنوان کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آپ تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے اندر اس کے دوسرے دن کے اندر جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم لوگ ایمان میں زیادتی اور کمی کے اسباب، ہم کچھ ریزنز، وجوہات دیکھنے کی کوشش کریں گے جس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان کم ہوتا ہے۔ اب ایک بنیادی سوال ذہن میں آ سکتا ہے، کیا ایمان زیادہ اور کم ہوتا بھی ہے؟ تو ہاں، ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں اس مہینے کی نسبت سے، جو منتھ چل رہا ہے اس سے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لوگ اس کو عام زبان میں بولتے ہیں بیٹری چارج نظر آ رہی، بولتے ہوئے ایک دوسرے کو بیٹری چارج ہوگی، رمضان آ گیا تو بہت ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تو کوشچن ہی ہے، سوال یہ ہے، رمضان میں ایسا کیا ہوتا ہے جو ہم کو ایمانی کیفیت تھوڑی بدلی نظر آتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک چیز ہے جس کو ہم بڑھ کر کرتے ہیں، جس کو بڑھ کر کرنے کے نتیجے میں ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر۔ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن زیادہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر۔ قرآن کو نماز میں سن رہے ہیں، تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، ذکر بڑھ گیا۔ اسی طرح دعائیں، تسبیحات، استغفار بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ جیسی وہ کثرت ہوتی ہے تو ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو عام زبان میں لوگ بولتے ہیں بیٹری چارج ہوگی رمضان میں۔ تو یہ خود ایک دلیل ہے، علامت ہے آپ کے سامنے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ آئیے دوسری مثال، آپ کسی لیکچر میں جاتے ہیں، کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، اجتماع میں جانے کی پہلے کی کیفیت اور اجتماع سے نکلنے کی کیفیت میں تھوڑا چینج ہوتا ہی ہے نا۔ آدمی بولتا ہے بدلا مجھے لگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں پر کچھ تقریریں ایسا اثر کرتی ہے کہ ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں فلاں تقریر میں گیا تھا اور میری زندگی بدل گئی، اب تبدیل ہوگی، میں نے گناہ سے توبہ کر لی، میں نے فلاں کیا۔ تو گویا دینی مجلس کا اثر ہی ہوا، ایمانی کیفیت بدل گئی، استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی گناہوں کی، لائف چینج۔ تو یاد رکھیے گھٹتا اور بڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن روایتوں کی مفہوم رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب انسان چوری کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ، اور ایک روایت میں جب انسان شراب پیتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ کچھ روایتوں میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نکل کر اوپر چلا جاتا ہے، اشارہ بھی کیا گیا، مطلب دل سے نکل جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ جب انسان زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، نشہ اتر جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ تو یہاں ظاہر سی جب ایمان نکل جائے گا تو کیفیت کیا ہوں گی انسان کی؟ ایمان گھٹ جائے گا اس۔ تو ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ عام آپ کو ایک اصول دو تو یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہوں کے کام کرنے سے گھٹتا ہے، یا نیکی کو چھوڑنے سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ کوئی یہ کہیں گا میں گناہ نہیں کر رہا ہوں لیکن نیکی چھوڑا، نیکی چھوڑنا بھی گناہ ہے، تو نیکی کو ضائع کرنے سے بھی کم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے بھی کم ہو جاتا ہے، اور نیک کام کرنے سے توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، نماز، دینی اجتماع، اچھے دوستوں کی صحبت وغیرہ سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایمان کے کمی اور زیادتی کے کچھ اسباب، کچھ سبب، کچھ ریزنز رکھوں گا۔ میں نے اپنے درس کے لیے 7 پوائنٹس چنے ہیں ایمان میں کمی کے لیے، اور 7 پوائنٹس چنے ہیں ایمان میں زیادتی کے لیے۔ ویسے قرآن و سنت میں کئی باتیں آتی ہیں، آپ اور تفصیلات میں جانا چاہیں، ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اس سے معلوم کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو باتیں میں رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ جس سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے، وہ انشاءاللہ عزیز آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے چونکہ مختصر وقت ہے، 1 گھنٹے میں ہم کو تقریر رکھنا ہے، تو 7 پوائنٹس اس کے، 7 پوائنٹس اس کے چنے، اور بہت مختصر ان شارٹ آپ کے سامنے چیزوں کو رکھتا میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ عزیز۔ اب آئیے ایمان کے تعلق سے چند اقوال ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کے تعلق سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے اور مشہور قول ہے ان کا، آپ لوگوں سے آپ کہہ رہے تھے ایک بار، آؤ اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ لوگوں سے آپ نے کہا چلتے چلتے آؤ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا اپنے ایمان میں اضافہ کرے، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے۔ اللہ کے ذکر سے پتہ چلا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہا آؤ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اور ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ انہوں نے لوگوں سے کہا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور اپنے ایمان کو بڑھائے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور اپنے ایمان کو بڑھائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا کی، اور کیا دعا کی سنی؟ اے اللہ ہمارے ایمان اور یقین اور فقہ میں اضافہ کر، ہمارے ایمان میں، یقین میں اور دین کی سمجھ میں اضافہ کر۔ تو انہوں نے بھی دعوت دی ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح یاد رکھیے معاذ بن جبل رضی
رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے ایک بار فرمایا کہا ہمارے پاس بیٹھو، لوگوں سے کہا ہمارے پاس بیٹھو، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک ساتھ ایماندار بن جائے، مطلب آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم ایمان والے بن جائے، مطلب ایمان میں اپنے ہم اضافہ کرے، یاد رکھیے۔ اسی طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیے، اپنے ساتھیوں سے ان کا ہاتھ پکڑ کے یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک گھڑی آؤ کہ اللہ کو یاد کریں اور اس کا ذکر کریں اور ایمان بڑھائیں، ایک گھڑی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اللہ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ پھر آگے کہا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے کو یاد کرنے لگے، کیونکہ ہم اس کو یاد کریں گے، وہ یاد کریں گا، اور شاید پھر ہماری بخشش بھی کر دے اس کی وجہ سے۔ تو آپ نے بھی دعوت دی آؤ ایمان بڑھائے اور اللہ کا ذکر کی، تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ فرماتے اور کہتے ہیں ایک آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرا ایمان میں اضافہ یا کمی اور کب ہوتی ہے، اور یہ آدمی کی سمجھداری ہے کہ وہ جان لے کہ میرے پاس شیطان کب وسوسے ڈالتا ہے۔ تو انسان ایک بات کو جان لے کہ اس کا ایمان کب بڑھتا ہے اور کب گھٹتا ہے، اس کا علم رکھے، اور اس کو اس بات کا علم ہو کہ شیطان اس کو کب بہکاتا ہے کیا۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے ایک بڑا اچھا قول ہے ایمان کے تعلق سے، کیا فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کیا ایمان بڑھتا بھی ہے اور کیا ایمان گھٹتا ہے، تو آپ نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا اور کہا ہاں ایمان بڑھتا ہے، حتیٰ کہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کسی نے پوچھا کیا گھٹتا بھی ہے، تو کہا ہاں گھٹتا ہے، اتنا گھٹتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، بڑھتا بھی ہے جیسے پہاڑ ہو جاتا ہے، اور گھٹتا بھی ہے جبکہ کچھ باقی نہیں رہتا، مطلب انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے سوال ہوا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی اور آپ نے فرمایا اور کہا ہاں بڑھتا ہے، حتیٰ کہ ساتوں آسمان تک پہنچ جاتا ہے، بڑھ کر ٹھیک ہے پہنچ جاتا ہے، اور کم ہوتا ہے حتیٰ کہ 7 نچلوں سے نیچے چلا جاتا ہے، مطلب اتنا نیچے گھٹ جاتا ہے اور اتنا اوپر بڑھ بھی سکتا ہے، یاد رکھیے۔ پھر آپ نے فرمایا ایمان قول اور عمل کا نام ہے، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، مطلب انسان زبان سے بھی کہے اور عمل سے بھی اظہار کرے۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ عام طور سے ہوتا ہے، لوگ قول کو ایمان سمجھتے ہیں، صرف عمل غائب کر دیتے ہیں اس میں سے، جبکہ عمل یاد رکھیے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے ٹھیک۔ تو وہ کہتے ہیں بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، پھر آگے کہتے ہیں ایمان قول اور عمل کا نام ہے، بڑھتا اور کم ہوتا ہے، جب تو نیکی کرتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، اور جب نیکی کو ضائع کرتا ہے تو گھٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان بڑھتا بھی ہے اور یاد رکھیے گھٹتا بھی ہے۔ اب آئیے ایمان کے کمی کے ساتھ کیا اسباب ہے پہلے ہم دیکھتے ہوں، بعد میں بڑھنے کے کیا اسباب ہے وہ بھی ساتھ رکھوں گا، وہ ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ 7 کا نمبر میں نے چنا ہے، 7 پوائنٹس، کیونکہ وقت نہیں تھا، 14 پوائنٹس ویسے بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے، تو اس سے بھی زیادہ نکات ہے پوائنٹ سے، آپ اور پڑھیں اور انشاءاللہ جیسے آپ کو ملیں گے۔ اب آئیے ہم پہلے کبھی کے اسباب کیوں دیکھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوالات کرتے تھے، اور میرا معاملہ یہ تھا میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوالات کرتا تھا، مطلب صحابہ پوچھ رہے کہ یہ کرنے سے کیا خیر ہوگا، فلاں چیز کیا، اور یہ پوچھتے تھے شر کے بارے میں، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، آخری زمانے میں فلاں ہوگا۔ چونکہ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، وہ کہتے ہیں حدیث کے اندر کہ صحابہ جو خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا یہ برا ہے کیا، یہ برا ہے کیا پوچھتا تھا، میں اس لیے یہ کرتا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں مجھے علم نہ ہو میں اس برائی میں چلے نہ جاؤں۔ تو گویا صحابہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، یہ صحابی شر کے بارے میں پوچھتے تھے، صحابہ اچھائی کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ نیکی کیا ہے، یہ پوچھتے تھے کہ برائی کیا کیا مجھے بتا دیجئے، اس ڈر سے کہیں میں برائی میں چلے نہ جاؤں، میرے کو معلوم بھی نہ ہو میں برائی کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ صحابی کا ایک عمل تھا کہ وہ پہلے برائی کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں چلا جاؤں اور مجھے پتا بھی نہ چلے۔ تو لہٰذا اسی کے تحت میں آپ کے سامنے پہلے ایمان میں کمی کے 7 سبب کیا ہے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کرتا ہوں، بہت مختصر سے انشاءاللہ اس وقت کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے آیت اس طرح سے، قد افلح من زکاہا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا وقد خاب من دساہا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وہ جس نے پاک کیا اپنی نفس کو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے میلا کر دیا وہ ناکام رہا۔ تو بات بالکل واضح ہے، جس نے اپنی نفس کو پاک کیا نیکی کے ذریعے، گناہوں کو چھوڑ کر، وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو میلا کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ ظاہر سے نفس کو میلا کرنا مطلب گناہ میں جانا، نیکی کو ترک کرنا، یاد رکھیے یہ قرآن نے اس بات کی ہمیں وضاحت یاد رکھیے کر دی۔ اب آئیے وہ 7 سبب کیا ہے جس سے ایمان کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، یاد رکھیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور پہلا انشاءاللہ جس میں ہم دیکھیں گے جہالت۔ جہالت سب سے بڑی وجہ ہے۔ اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے میں وہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، وہ ہم 7 کیا کیا پوائنٹ دیکھیں گے۔ پہلا ایمان کی کمی میں ہم دیکھیں گے جہالت، دوسرا غفلت، اعراض، نسیان جس کو کہیں گے، تیسرا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرنا، چوتھا ہم دیکھیں گے نفس امارہ
وہ نفس کی ایک کیفیت جو برائی کا حکم دیتی ہے. پانچواں ہم دیکھیں گے مسلمانوں کا دشمن شیطان. چھٹا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ دنیا کے فتنے. اور ساتواں ہم دیکھیں گے یاد رکھیے برے دوستوں کی محفل. یہ 7 وجوہات ہیں ایمان کی کمی کی. ایمان میں زیادتی کی 7 وجوہات جو ہم آج دیکھیں گے وہ کون کون سی؟ علم نافع کو حاصل کرنا، بینیفیشل نالج. دوسرا دیکھیں قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا. تیسرا ایمان میں اضافے کے لیے ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا. چوتھا ہم دیکھیں گے یاد ہے کہ دین اسلام کی خوبیوں پہ غور کرنا. پانچواں ہم دیکھیں گے امت مسلمہ کی سلف اسلاف کی سیرت کو پڑھنا، ہمارے سے پہلے نیک جو گزرے ہوئے لوگ ہیں. چھٹا ہم دیکھیں گے اللہ عز و جل کی جو کائنات میں جو آیتیں ہیں ان پر غور کرنا، اس سے ایمان بلند ہوتا ہے. ساتواں ہم دیکھیں گے نیک اعمال میں محنت اور کوشش کرنا، اس سے ایمان بلند ہوتا ہے. چلیے آئیے اب ایک ایک کر کے ہم جو ہے پہلا ہم دیکھتے ہیں ایمان میں کمی کے سبب کیا ہے. پہلا سبب یاد رکھیے وہ ہے جہالت. ایمان میں کمزوری کی سب سے پہلی وجہ ہے جہالت. جہالت آپ سمجھتے ہیں نا، علم کا نہ ہونا. اور آج میں کہتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے، اتنی جہالت ہو چکی ہے ہم میں، اب کہے کا ایمان. اور کیوں نہ ایمان میں کمزوری ہے جب انسان کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے اور کیا نہیں. یاد رکھیں جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے توحید کو شرک بنا دیا. جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے شرک کو اسلام بنا دیا. غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ لوگ پکارنا، لوگوں سے مدد طلب کرنا وغیرہ کرنا، اس کو ہم نے توحید بنا دیا، اس کو دین اور اسلام سمجھ رہے ہیں. جہالت کا آج ایسا عالم ہے، یاد رکھیے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں قرآن اور سنت کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہے. پھر کیسے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوگا آپ بتائیے. آج گھر میں بچوں کی تعلیم کا کیا نظم ہے جس سے ہم ان کی ایمان بلند کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آج گھر میں خواتین کے لیے تعلیم کا کیا نظم ہے جس سے ایمان بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج نوجوانوں کے لیے واپس کیا سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت ہم لوگوں کے اندر ایمان کی بلندی کے لیے دینی علم پھیلائیں گے؟ آج کچھ بھی نہیں ہے. ایک زمانہ آیا تھا، میں سمجھتا ہوں آج سے 4-5 سال پہلے، جب انٹرنیٹ کا دور شروع ہوا اور کافی ہوا، اسپیشلی فری پیکیجز جب آنے لگے انٹرنیٹ کے، لوگوں نے بڑا کیا، دینی مجالس سے دینی تقریریں بڑی بالکل پرائم چلنے لگی. لیکن آج 4-5 سال بعد حال یہ ہو گیا، جہالت کا معاملہ یہ ہو گیا، اس صحیح استعمال کرنے والوں کا اب یہ عالم ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر جو خالی ریلز دیکھ رہے ہیں دن رات. بس یہ قسم کا آٹزم ہے. یاد رکھیں آٹزم ایک بیماری ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ میں رہتا ہے. اب آٹسٹک سب ہو گئے، وہ ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے آٹسٹک. اکیلے میں رہ کر موبائل کو ساتھ رکھ کر بس وہ ریل دیکھتے رہتا ہے، بس 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ 2 سیکنڈ. کیا اس میں فائدہ ہوتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کبھی. لیکن یہ حالات ہو چکے ہیں. تو کسی زمانے میں دینی تقریر لوگوں نے سنی، اب جوش نہیں رہا، اب شوق نہیں رہا. وہ دینی تقریریں جو مسلسل سنتے تھے وہ شوق اب بدل گیا سیریزز دیکھنے کے اندر. تو دینی علم کی کمی کا یہ عالم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اگر کسی ایک انسان سے یوں پوچھ لیا جائے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بولے گا جس چیز سے تم کو لگ رہا ٹوٹ گیا تو ٹوٹ جاتا، سمجھ لو کر لو ایک بار احتیاط، جاؤ. کہے کو اتنا جانے گا مسائل میں، ایسا لگ رہا کر لینا ایک بار، کیا مسئلہ ہے. نماز پڑھتے ہیں غفلت ہو جائے تو سجدے سے وہ کب کرنا ہے؟ امام صاحب جب کر لینا. اپنے کو اپنی نماز میں تو کرنا ہی نہیں، نماز توڑ کے پھر سے پڑھ لینا ہے، تو سجدے سے وہ کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب ہے تو انہوں غلطی کریں گے تو معلوم ہو جائے گا، ساتھ کر لیں گے. جب اپنے سے ہوگی تو اپنے وہ کیا ہے توڑ دیں گے، پھر سے ریپیٹ کر لیں گے نماز. لیکن طریقہ ہے نا. روزے کی حالت میں ہوں، کچھ کھا لیا غلطی سے، تو اب روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو وہاں بھی کیا بولتے ہیں وہ قرہ نکلتا ہے. چچا بول رہے ٹوٹ گیا، امی نہیں بولے نہیں ٹوٹتا، ماؤں بول رہے ٹوٹ گیا، خالہ بول رہے کھانا کھا لو، پھوپھی بول رہے بالکل نہیں کھانا، فلاں. مطلب ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، غلطی سے کھا لیا انسان نے، علم نہیں انسان. یہ بہت بنیادی باتوں پہ ہم چل رہے ہیں، یاد رکھیں بہت زیادہ بنیادی باتوں، اتنی کی جس کی کوئی انتہا نہیں آتی. جہالت بالکل عام ہو چکی ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جب نوجوان تھا، کالج میں بیٹھا تھا، کئی نوجوان بچے میرے ساتھ، ٹھیک مطلب ایک ہو سکتا ہے 10-20-25 لوگ بیٹھے ہوٹل کے اندر. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے ایک بنیادی سوال کیا. بڑی شرم کی بات تھی، جواب نہیں دے پایا، لیکن اس نے سوال کیا. اس نے کہا قرآن میں کیا کوئی نبی جس کا نام نور ہے، نور علیہ السلام؟ اب وہ 25 نوجوان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو جواب دے، کسی کو معلوم نہیں. تو اتفاق رائے یہ قائم ہوا کہ نور کا تو پتہ نہیں، واللہ عالم، شاید ہوں گے شاید نہیں ہوں گے، لیکن نوح بول کر ایک ہے، نور کا نہیں پتا. مطلب ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اقرار بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے، لیکن نوح بول کر ایک نبی ہے بھائی. اب ہوتا ہے قرآن میں کتنے انبیاء کے نام آتے ہیں؟ صرف 25. اور ہماری ذہانت کا یہ عالم ہے. 92 کی ورلڈ کپ میں کھیلنے والے 11 کون تھے اور بیٹھنے والے 3 کون تھے، وہ بھی یاد ہے. چوکا کب پڑا تھا، چھکا کب پڑا تھا، فلاں کب ہوا تھا، پھر 96 میں کیا ہوا تھا، 2000 میں کیا ہوا تھا، 2004 میں کیا ہوا تھا، 2008 میں کیا ہوا تھا، پورے لا یاد. یہ تو ہوا ایک ٹیم کا جس میں 11 پلیئر ادھر کھیل رہے ہیں. دوسری ٹیم کا جس کے بیٹ سے مار رہے ہیں، اب پیروں سے مارنے والا، وہ گیم بھی یاد ہے لوگوں کو. ابھی تو وہ کیا بولتے ہیں، وہ اسٹائل اور ہائی کلاس ہائی سوسائٹی کا ہو گیا. تم وہ بلہ اور بال دیکھتے، ہم پیروں سے مارنے والا کھیلتے، تھوڑا ہائی فائی معاملہ ہے. ہم یوروپ کے سائڈ زیادہ ہے، تمہیں ایشیا کے سائڈ زیادہ ہے، تو ان کو وہ ٹیمز بھی یاد ہے. پہلے ورلڈ کپ کا ہوا تھا. اچھا ورلڈ کپ تو ٹھیک ہے، تو وہ بڑی ٹیم ہوتی ہے، وہ ٹیم کے اندر ان کے کلبز ہوتے ہیں، فٹ بال میں کلبز ہوتے ہیں، تو وہ کلب میں کون سے سٹی کی کلب میں کون کھیلتا ہے وہ تک لوگوں کو یاد ہے. انگلینڈ کے 4 کلب ہے، 8 کلب ہے، لندن کے اندر اتنے کلبز ہیں، اس کے اندر فلاں کے اندر ایک پلیئر
فلاں کھیلتا ہے وہ اس کا ہے, لوگوں کو نام یاد ہے, لیکن اونلی 25 انبیاؤں کے نام ہے قرآن میں. بس اندازہ لگائی 25 نام تو آپ کو ایسے یاد ہوں گے نا, ماشاءاللہ گھر کے اندر چچا ماموں ان کو ملا تو 25 تو ہی ایسے نام یاد ہے, ان 25 انبیاؤں کے نام نہیں معلوم. جہالت سب سے بڑی وجہ یاد رکھی ایمان میں کمزوری, نالج ہی نہیں ہے, نہ حاصل کرنا چاہتا, نہ اس کے لیے کوئی محنت کی جائے. اور جو تھوڑا بہت نالج ہے لوگوں کو, کوئی اس کا وہ ایسا نالج ہے, وہ اللہ ہی رحم کرے. پھر وہ نالج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کتنے سال آئی, تو اب ایک آدمی ایک طالب علم رفلی بولیں گے 23 ایئرس, نہ غلط, 22 سال 11 مہینے 8 دن 4 گھنٹے اور 30 سیکنڈ. اب آدمی پریشان ہوتا ہے یہ کہاں سے نالج آ گئی, مطلب اتنی پریسائز نالج کہاں سے لائے بھائی. تو ایک وہ رخ پہ چلے گا, عجیب و غریب باتوں کو نکال کے لا رہے ہیں, اور جو ایک دم کھلا علم ہے اس سے ہم سب جو ہے ناشنا ہے, عجیب و غریب حال ہے مطلب. تو اس کو سمجھنا ہے. تو میں نے تو چند مثالیں دیا کہ ہم نے دینی جہالت کو کیا کر لیا. اب کیسے نہیں ہوگا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جائے, کیونکہ ہے کیا وہی معلوم نہیں. مسئلہ یہ ہے جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ کیا ستون ہے, وہ 6, وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں 6 پر ایمان لانا ہے, وہ ہم کو نہیں پتا. کوئی 7 ایڈ کر دے رہا ہے, کوئی بول رہا 8 ہے, کوئی بول رہا 12 ہے, کوئی بول رہا ہم نے سنے 11 تھے, مطلب سب اپنی باتیں کر رہے ہیں یہاں سے. مطلب عجیب و غریب حال ہے. یاد رکھیں ایمانی کمزوری پھر کیسے نہیں آئیں گی امت پر جب جہالت کا یہ عالم ہوگا. یاد رکھیں. اور مردوں میں کئی بار شرما شرمی میں تھوڑا سا سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے. جمعہ میں نمازوں میں چلے جاتے ہیں تو خطبے میں کچھ نہ کچھ کان میں پڑی جاتا ہے. اسی طرح اجتماعات وغیرہ میں شرما شرمی میں سے ہی دوستی سے چل بول کے کھینچ کے لا لیتا ہے تو کچھ نالج انکریز ہو جاتا ہے. خواتین کا تو یہ حال ہے سبحان اللہ کہ ان کو تو یہ مواقع بھی نہیں ہے, نہ عید میں شامل ہے, نہ جمعہ میں حاضر ہے, نہ نمازوں کا کوئی انتظام ہے, نہ ان کے لیے کوئی مجلس ہے, نہ ان کے لیے کوئی اجتماعات ہے. تو ان کے تو پورے سورسز کاٹ کے رکھ دیا ہم. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اگلی نسلیں تو ان سے آگے بڑھ رہی, پروان چڑھ رہی ہے. جب ٹیچر ہی جو ہے غیر تعلیمی یافتہ ہوں گا تو اسٹوڈنٹس کیسے ہوں گے آپ صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہوں گے. یہ بھی نتیجہ ہونے والا ہے. ماؤں نے تربیت, ماؤں نے دینی علم حاصل کیا, ماؤں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا, کھپا دیا نسلوں کے لیے, تو دیکھ رہے ہیں. تو جہالت یاد رکھیے سب سے بڑا یاد رکھیے سبب یاد رکھیے جس میں بنیادی باتیں لے لے. وضو کب ٹوٹتا ہے, وضو میں کم از کم کتنے عادت ہونا ضروری ہے. اگر میں جلدی میں ہوں, بیمار ہوں, مصروف ہوں, پانی کی کمی ہے تو تھوڑا ہی پانی ہے, ہم کو نہیں پتا کتنے عادت ہونا ہے. وہ دھونا ہے تو پورا ہی دھونا ہے, 3 کی بار کے ساتھ 30 بار دھونا ہے, ہم کو وہ پتا ہے. کتنے کم از کم دھو لو تو چل جائیں گا. کیا ایک بار کلی کر لوں تو کیا ہو جائیں گے وضو؟ کلی چھوٹ جائے کبھی مجھ سے وضو کے اندر بھول جائے تو کیا میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ کشمکش, شک اور شبہ. میں تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ اذان میں غلطی ہوئی تو امام صاحب سجدے سہو کرا رہے ہیں. اذان میں غلطی ہوئی تو امام سجدے سہو نماز کے لیے کرا رہے ہیں. نماز سے اذان تک پہلا عمل ہے نا, جو غلطی ہوئی اس کو وہیں سدھارنے کے ساتھ سجدے سہو کہاں سے آئے؟ سجدے سہو تو نماز میں ہونے والی غلطی ہو. تو یہ حالت نہیں بولے وہ سب لوگ بولتے ہیں محلے کے کر لو تو ہم کر لیتے. تو یہ حالت کہ تو عوام جاہل ہے, لہٰذا وہ فورس کرتی امام صاحب کو یہ کرو جو ہم بول رہے ہیں, اور وہ بیچارے مجبور ہو جاتے. تو جہالت یاد رکھیے زبردست انداز سے یاد رکھیے آ چکی ہے. نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. یہ سب سے پہلی وجہ. سیکنڈ ریزن یاد رکھیے وہ یہ غفلت, یا جس کو کہیں گے اعراض, منہ موڑ لینا. ایک ہے غفلت, سب کچھ ہے لیکن حاصل نہیں کیا. ایک ہے منہ موڑ لیا, اور ایک ہے نسیان, بھول, ہر چیز کی بھول. یہ تینوں کو میں ایک ساتھ لا رہا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. یاد رکھیے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے غفلت کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انس پیدا کیے ہیں. ان کے دل ہے لیکن جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہی لوگ غافل ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ یہی لوگ غافل ہیں, غفلت کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا بہت سارے جنوں اور انسوں کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا کہ ان کے دل ہے لیکن چیزوں کو سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں لیکن اس سے چیزوں کو دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں اس سے چیزوں کو سنتے نہیں. اولئک الانعام بل ہم اضل. قرآن نے کہا یہ چوپایوں کے جیسے, جانوروں کے جیسے. بل ہم اضل, جانوروں سے بھی گئے گزرے. وقت نہیں بول کے میں پوری آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, بڑی بڑی آیتیں یاد رکھیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ جانور ہے, جانور یہ اس سے بھی گئے گزرے چوپائے. چونکہ چوپائے کو تو کم از کم ڈائریکشن سمجھتا ہے. جانوروں کو بھی ایک لینگویج جو ان کو چلاتا ہے نا سمجھ جاتی ہے. ایک آواز دیتا ہے تو مخصوص بابا آتے ہیں, ایک مخصوص آواز دیا تو کدھر ٹرن لینا سمجھتا ہے, ایک مخصوص آواز دیا تو بدک کر بھاگنا سمجھتا ہے, ایک مخصوص آواز دیا تو کھانے کے لیے آنا سمجھتا ہے. مرغی, بلی, کوئی جانور آپ نے پالا ہوگا تو مخصوص آوازوں سے وہ آپ کو پہچانتے ہیں. تو کہا اولئک الانعام, یہ تو جانوروں جیسے. بل ہم اضل, جانور تو بھی کچھ سمجھ رکھتے ہیں, اس سے کیا گزرے. اولئک هم الغافلون, یہاں لفظ استعمال کیا اللہ نے, یہ غفلت برتنے والے لوگ. تو کچھ جن اور انسوں کو اللہ فرما رہا ہے میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہوں. چونکہ سب کچھ دینے کے بعد ان کو فیسلٹیز جو دینا چاہیے انسان کو وہ سمجھتے نہیں. کوئی چیز دل ہے سمجھ نہیں رہا, آنکھیں دیکھ نہیں رہی, کان ہے سن نہیں رہی, اب کیا کریں اللہ تعالیٰ کیا دے سکتے. تو اللہ نے ان کو جانوروں سے تشبیہ دی, یہ غفلت والوں کے لیے کہا. تو آج دین سے ہماری کیا غفلت ہے. دینی علم موجود ہے, علماء موجود ہے, مساجد موجود ہے, سب کچھ ہے. یاد رکھیے میں آپ کو واقعہ سنا کے ڈرانا نہیں چاہتا ہوں, یاد رکھیے ڈرانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ایک سوچ رہے غفلت ہوتی ہے ہماری, غفلت سے نکلنا بھی ضروری ہے. کیا سوچے والا آپ کو ایسا کیسا ہو سکتا, معاملہ چلتے رہیں گا, ہے نا. دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا ہے دین پر چلنے
چلنے کا، ایک چھوٹ دیتا ہے دین پہ چلنے کی اور بعد میں اس کو کھینچ لیتا ہے واپس یاد۔ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پڑھ لیجئے، یہ ہوا ہر جگہ ہوا، ہر جگہ ہوا۔ ایک ملک آزاد ہے، دنیا کا 4 نمبر کا سپر پاور ہے یا 10 سپر پاور نمبر 10 کے اندر ایک ہے، وہ رات تک آزاد ملک ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے 2003 کی ایک اور وہ غلام ملک بن جاتا ہے، ایک دن میں پورا ملک غلام بن جاتا ہے، جب سے لے کر آج تک غلامی کے اندر۔ عراق کی مثال دے رہا ہوں، کسی نے سوچا تھا ایک دن میں ملک غلام ہوا پورا، صرف سنگل نائٹ میں اتنی بمباری ہوئی، حکومت ختم کر دی گئی، پورا ملک برباد کر دیا گیا صرف ایک رات۔ حالات ایسے بدلتے ہیں ایک رات۔ کبھی ایسا ہم کو زام ہوتا ہے نا، اتنے کروڑ اتنے ملین کیا ہوں گا، کچھ نہیں ہوتا کروڑ، کچھ نہیں ہوتا ملین۔ سیریا کیا حال ہے، شام دیکھ رہے ہیں نا آواز، یہ آزاد ملک تھے، بازار تھے اس کے اندر، شان جس شان سے مسلمان زندگی جی رہے تھے، مساجد سے اذان دی جاتی تھی۔ ابھی آپ کو پرکچے اڑے ملیں گے مساجد کے یہاں سے، مطلب ادھر بم گرا، اتنی مسجد اور اتنے انسانوں کی جان گئی، کس کو پرواہ نہیں مسجد سے اور اس کی عمارتوں سے، جانے جا رہے لوگ۔ تو حالات بدل جاتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے، موقع چھین لیتا ہے، قوم پھر توبہ کرتی، پھر اللہ حالات بدلتا، موقع دیتا ہے، پھر چھین لیتا۔ ایک اچھے موقع سے ابھی بھی گزر رہے ہیں، حالات بدلے نہیں، ابھی بدل رہے ہیں۔ قوم یونس نے جب عذاب آیا، قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں، کسی قوم نے اللہ کے عذاب کو نہیں پہچانا، سب جھوم رہے تھے عذاب آ رہا تو، کوئی بادل کو دیکھے بولا بارش ہوں گی، کھیتیاں لہلائیں گی، ہمارے ڈیم باندھ پانی آ جائے گا، کنویں میں پانی آ جائے، خوش ہو رہے ہیں، ہوا چل رہی تو خوش ہو رہے ہیں، یہ ہوائیں کیا کریں گی، پالینیشن، وہ جو فصلیں اچھی ہوتی وہ کریں گی، خوش ہو رہے ہیں، اور وہ عذاب تھا اللہ کا۔ لیکن ایک قوم ایسی تھی یاد رکھی جس نے اللہ کے عذاب کو پہچان لیا، ایک قوم ایسی تھی جس نے اللہ کے عذاب کو پہچان لیا، اور کون سی قوم تھی؟ قوم یونس۔ ایک ہی قوم تھی جس نے جب بادل کو دیکھا تو توبہ کر لیا انہوں نے۔ تو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہو اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، نہیں اس سے تو یہ فائدہ ہوگا، اس سے تو فلاں ہونا۔ پہچاننا بھی ضروری، حالات بدل رہے ہیں، تو حالات بدلے نہیں، بدل رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم جو اپنی غفلت کی نیند سے نکلے، دنیا بھی سوارے اور آخرت بھی سوارے، یہ ہائی ٹائم ہے، بہت اہم فیز سے گزر رہے ہیں ہم لوگ یاد رکھیں۔ تو میں نے ایک ملک کی مثال دے دی، دوسرے ملک کی مثال دے دی، ایک اور ملک کی مثال دے دیتا ہوں۔ پورے رشیا کو لے لیجیے، ازبکستان، ترکمانستان، تاتارستان، آذربائیجان، یہ سب ملک سے نا آپ نے ابھی بھی آزاد ہوئے، سب ملک، قزاقستان، 16 ملک ہے یہ تقریباً، جو یورپ کے یو ایس ایس آر جب بنا تھا سوشلسٹ ریپبلک، اس کا پارٹ بن گئے، داغستان بعد میں آزاد ہوئے۔ تو اس کے جو واقعات اگر آپ پڑھیں گے، جب یہ ملک غلام ہوئے اور جو ظلم ہوا ان قوموں پر، تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو مذہبی قتل کیا گیا۔ جب پہلی بار اسٹالن آیا اور اس نے قبضہ کیا، یو ایس ایس آر بنایا، تو اس نے 40 لاکھ مطلب 4 ملین لوگوں کو، ریلیجیس جو لوگ تھے، قتل کیا۔ جس کو داڑھی تھی اس کو مار دیا جاتا تھا، اتنا ہی سمپل رول۔ کوئی نام اپنا مذہب کے حساب سے نہیں رکھ سکتا تھا، تو کسی مسلمان کا نام آپ کو عبداللہ عبد الرحمن نہیں ملے گا، وہاں جو لوکل نام رشین لینگویج ہوتے تھے وہی رکھے جاتے تھے۔ یہ ظلم اور ستم، لوگ قرآن نہیں سیکھ سکتے تھے، قرآن پڑھا نہیں جاتا تھا، ساری مساجد لائبریریز بنا دی گئی تھی، کسی بھی عبادت نماز نہیں ہوتی تھی، لائبریریز تھی خالی، مطلب گورنمنٹ لائبریریز بنی ہوئی تھی۔ لوگ قرآن اگر سیکھتے ہیں تو گفاؤں میں جا کر سیکھتے تھے، شہروں کو چھوڑ کر قرآن سیکھنا پڑتا تھا جا کر، جب قرآن سیکھ کر آتے تھے۔ میں نے ایسے اسٹوڈنٹس کو خود دیکھا ہوں جو ملک آزاد نہیں ہوئے تھے۔ 2006 اور 2007 میں میرا ایک سفر ہوا، ایک یونیورسٹی میرا جانا ہوا، عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی ہے، دنیا کے 180 ممالک سے مسلمان بچے پڑھنے آتے ہیں۔ تو وہاں میں نے کچھ بچوں کو دیکھا، گورے چٹے ایسے، جو ہمارے پاس ایسی رنگت اور آنکھیں نسلیں نہیں دکھتی ہے، ان کی ناخن نہیں ہے۔ تو میں نے ایسے پوچھا اس سارے بچوں کے ناخن نہیں ہے جو اس طرح سے دکھتے ہیں؟ تو کہا جب اپنے ملک واپس جاتے ہیں نا، وہاں سے جھوٹ بول کر آتے ہیں کام کرنے آ رہے ہیں، اور یہاں یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے ہیں، چونکہ ان کے ملک میں الاؤڈ نہیں اسلامک ایجوکیشن گین کرنا۔ تو جب یہاں آتے ہیں تو انٹروگیشن ہوتا ہے، ناخن نکال لی جاتے ہیں کھینچ کر، اور تب ان کو بولنا پڑتا ہے نہیں میں جاب ہی کرتا ہوں، وہاں میں دوسرے کام کے لیے نہیں گیا، تاکہ تم کچھ دین سیکھ کر واپس نہ ہو، یہاں تو مذہب سیکھ کر اس مسلم ملک سے واپس نہ ہو۔ تو وہ لوگ ایسی قربانیاں دے رہے دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ پہلے لوگوں کو آسانی اور سہولت دیتا ہے، دین ایسے ہی مل جاتا ہے۔ پیدا ہوئے تو کان میں اذانیں آ رہی، کوئی اذان دینے والا نہیں ہے تو اتنی مسجد ہے آس پاس کی اذان سنے آ جا رہی، ویسے نماز کے لیے جگہ نہیں پوری تو آپ نے راستوں کو بند کر دیا، ہوا نہیں؟ اب کر سکتے آپ اب آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی نہیں جگہ۔ حالات بدل رہے ہیں، بدلے نہیں ہیں لیکن بدل رہے ہیں۔ حال میں واقعہ ہوا، تراویح کی نماز پڑھنے پر 5 لاکھ کا جرمانہ اور جیل ہوئی، اپنی پراپرٹی میں اپنے گھر میں باجماعت پڑھنے کا نتیجہ۔ تو حالات بدلے نہیں ہیں، ابھی پھر بدل رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ تو ایمانی کیفیت یاد رکھیے، غفلت کے نتیجے میں ایسی ہو چکی ہے ابھی ہم سمجھنے کو بھی تیار نہیں، افسوس کی بات ہے۔ تیسرا نقطہ یاد رکھیے ہمارا جو ایمان میں کمزوری کا سبب بنتا ہے، نافرمانی اور گناہ۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ایمان کمزور کر دیتے ہیں۔ نافرمانی اور گناہ، میں نے 3 مثالیں رکھی تھی۔ شراب پینے والے کے پاس ایمان نکل جاتا ہے، چوری جب انسان کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، حدیث میں الفاظ ہے ایسا اوپر چلے جاتا ہے نکل کر، پھر جب عمل چھوڑتا ہے تو واپس آتا ہے اس کے پاس۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے ایک گناہ کرنے کے نتیجے میں ڈاکہ، زنا اور چوری
ایمان نکل گیا اس کے دل سے. یہ عام ہوتے جا رہے ہیں. زنا کا تو کیا کہیں, زنا کو آج کل گھروں میں کہا جا رہا ہے بچوں کی غلطی جوانی کی. تربیت غائب ہے تو یہی ہونے والا ہے, تو بولتے ہیں جوانی کی غلطیاں آئی ہیں. ماحول بنتے جا رہا ہے, خاموش بیٹھ جاؤ, باتوں کو دبا دو, اس بات کو کہاں کھولیں گے. تو گناہ اور معصیت یاد رکھیں. اب گناہ اور معصیت میں کیا کیا گنوں میں آپ کے سامنے, جھوٹ, چوری, غیبت, تکبر, برائی کا کرنا, اور ایک فہرست بنا سکتے ہیں زبان سے ہونے والی, کان سے ہونے والی, آنکھ سے ہونے والی, دل سے جو ہوتی ہے. حسد تو منہ سے نہیں ہوتی لیکن دل میں ہوتی ہے, کسی کے بارے میں جلن جس کو بولتے ہیں عام زبان. تو یہ سب گناہ یاد رکھیں, اور یہ گناہ ایمان کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. حدیث میں الفاظ آپ نے سنے ہیں نا, جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا داغ دھبا آ جاتا ہے, بلیک اسپاٹ. اور قرآن میں اور سنت میں دلوں کی کئی کیفیت بیان کی ہے, کئی کیفیت نہیں کہوں گا, کئی حالات بیان کیے. لپٹے ہوئے دل, سخت ہو گئے پتھروں جیسے دل, یہودیوں کے بارے میں کہا. اسی طرح وہ دل جو کالا ہو رہا ہے, حدیث کے اندر آ رہا ہے, وہ دل جس پر تالا پڑا ہوا, قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے, ام علی قلوب اقفالها, کہ ان کی دلوں پہ تالے پڑے ہوئے. تو تالا لگا ہوا دل, لپٹا ہوا دل, منافق والا ایک دل, یہ دھبے والا دل ہے جس کے اوپر ایک داغ آ جاتا ہے. پھر وہ توبہ کرتا ہے, داغ مٹ جاتا ہے, لیکن پھر گناہ کرتا ہے, پھر کالا داغ دھبا جاتا ہے, لیکن توبہ نہیں کرتا, داغ بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہے دل. تو گناہ اور معصیت کیا, آج ہم ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہے, ہر قسم کے گناہ کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں. کیا آج ہم نے تکبر کو دنیا میں جینے کا اور اسٹیٹس بتانے کا طریقہ نہیں سمجھ لیا؟ کیا ہم نے مال کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو افضل سمجھنا, اس چیز کو ماحول کی عادت نہیں بنا دیا, ارے آپ ایسے تو ایسا نہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں اتنا تکبر ہمارے اندر بڑھ چکا ہے کہ کوئی انسان ہے, اگر اس کو کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ میری گاڑی میں آپ کو لفٹ دینا چاہتا ہوں, پیدل جا رہے ہیں, تو پہلے گاڑی کی حالت دیکھتا ہے, پھر اس میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں, وہ ہم لونا پہ نہیں بیٹھتے, مطلب 200 cc کی نیچے گاڑی پہ تو ہم بیٹھتے نہیں کبھی. ہمارے خاندان میں 350 سے نیچے کوئی آئے نہیں آج تک cc میں, تو ہم کہاں سے بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہم نے اپنی حالت بنا لی. کسی دعوت میں اگر ہم کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے تو ہم ناراض ہیں لوگوں سے, چونکہ ہم اپنے آپ کو اتنا افضل سمجھتے ہیں کہ ویٹ نہیں کر سکتے. تو حالت یہ ہمارا, مطلب چھوٹے سے لے کر بڑا گناہ. خاص طور سے وہ گناہ یاد رکھیے جو گناہ اللہ کی ذات جس کو تعلق ہے, تکبر. یہ بہت خطرناک جرم, معلوم ہے تکبر اتنا خطرناک جرم ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اور کبریائی, اللہ فرماتا ہے یہ میری چادر اور ایزار ہے. چادر اور ایزار بولتے ہیں نیچے جو پہنا جاتا ہے, یہ شرٹ, کرتا, قمیص, اور ایزار نیچے والے کے حصے بولتے ہیں پینٹ, پتلون, لنگی, یہ ایزار ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی, بڑاپن اور تکبر یہ میری ایزار اور میری چادر ہے. جب بندہ یہ کرتا ہے تو در حقیقت تو میرے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. اللہ کے حدود میں گھس کے آپ ہاتھ ڈالتے ہیں, اس کے اوپر جب تکبر کرتے ہیں, چونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ تکبر کرے, یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے, کسی اور انسان کا حق ہی نہیں ہے. وہ انسان جو راستے پہ چلتا ہے, چھوٹا سا پتھر منہ پہ زمین میں نکلا ہوا رہتا ہے, ٹھوکر کھا کے گرتا ہے تو منہ پھوڑ لیتا ہے اپنا, اس کی شکل پہچان نہیں سکتے, اب دانت گر جاتے ہیں اس کی, اتنی اوقات نہیں ہے کہ زمین پہ چلے تو پھاڑ دے. جب وہ تکبر کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کے باؤنڈریز میں گھستا ہے. وہ یہ اللہ کی چراگاہ ایکچولی ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے نا, بادشاہ کے جو گھوڑے وغیرہ چرتے ہیں, کوئی عام آدمی ہمت نہیں کرتا اپنے جانور لے جانے کی, اس لیے کہ وہاں منہ ڈالا جانور نے تو اس کی گردن جاتی, جانور تو پتہ نہیں بچ جائے گا, چرانے والا جاتا ہے. تو اللہ کی چراگاہ میں گھستے ہیں یہ کر کے. کئی قسمیں بھائی, میں کہاں تک اب وہ قسمیں گناؤں, یہ ہر کسی میں آ چکا ہے. تو یہ گناہ, معصیت, بڑے سے لے کر چھوٹا, شرک, کفر, نفاق, یہ سب بھی مطلب ایک آدمی مسلمان کہہ رہا ہے لیکن یہ ساری صفتیں اور علامتیں سے بھری منافقت. تو گناہ اور معصیت یاد رکھیے کیا کرتے ہیں, ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اور ایمان کے کمزور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ سے توبہ کرے ہر گناہ پر, اپنے آپ کو جانچے. اچھا, گناہ کا معاملہ بھی جب ہوتا ہے نا تو ہم عجیب مزاج رکھتے ہیں, بازو والے کو دیکھتے ہیں, یہ تمہارے بارے میں بات آئی, کل میں درس میں گیا تھا نا تو آپ کے بارے میں تذکرہ تھا تکبر, میں نہیں ہوں اس میں شامل, میرے بارے میں کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. صحابہ کا طریقہ کار یہ تھا, جب گناہ کی بات ہوتی تو اپنے نفس کو اندر ڈالتے تھے, اور جب نیکی کی بات ہوتی دوسروں کو دیکھتے تھے کون کر رہا ہے, اور ہم نے بھی ویسا کرنا چاہیے. گناہ کا تو اپنے آپ کو ڈالتے تھے کہ میں تو نہیں کر رہا ہوں. اور مشہور واقعہ ہے نا, حنظلہ رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں معلوم آپ کو, حنظلہ تو منافق ہو گئے. ابوبکر صدیق راستے میں ملے, حنظلہ کیا ہوا, تو حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت ایمان کی الگ, وہاں سے نکل جاتا ہوں تو کیفیت الگ, تو یہ تو نفاق کی علامت ہوئی نا, تو حنظلہ تو منافق ہو گئے. مشہور واقعہ ہے, وقت نہیں پورا سنانے. حضرت ابوبکر نے کہا میری بھی کیفیت ایسی, چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے چل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری مجلس میں جب رہتے ہو تو کیفیت الگ ہوتی ہے, اور یہ نیچرل ہے کیونکہ وہ میری مجلس ہے. اگر میری مجلس میں جو تمہاری ایمانی کیفیت ہے نا, اگر عام حالت میں بھی رہے تو فرشتے راستوں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایمان, گناہ سے بچنا یاد رکھیے ورنہ ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے. چوتھی چیز یاد رکھیے جو ایمان میں نفس کمزوری پیدا کرتی ہے, وہ کیا ہے معلوم آپ کو, نفس امارہ.
نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. نفس جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں نفس کیا ہے؟ خواہشات جو آپ کو جگاتا ہے. کچھ لوگوں کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، کچھ لوگ گناہ کے بعد ملامت بھی کرتا ہے کہ غلط ہوا ہے نا. تو یہ نفس ہے، یاد رکھیے نفس. اور نفس کے تعلق سے میں ایک آپ کو بتاتا ہوں، اسلاف کے قول ہے، کئی قول میں سے ایک اچھا مشہور قول ہے جو مجھے پسند آتا ہے، وہ یہ ہے کہ نفس ایک جنگلی شیر کے جیسا ہے. اگر اس کو کنٹرول میں رکھو گے تو یہ اچھا رہتا ہے، ذرا بھی چھوٹ ملی تو تم پر اٹیک کر کے قتل کر دیتا ہے. جنگلی شیر کا معاملہ تھا. ویسے شیر وغیرہ پالتو کبھی نہیں ہوتے، یاد رکھیے، صرف وہ ڈرتے ہیں آپ سے. جس وقت وہ ڈر نکل گیا تو اٹیک کرتے ہیں، یاد رکھیے. اچھے اچھے لوگوں کو اٹیک کیا، 50 سال پالنے کے بعد بھی انہوں نے اٹیک کیا. تو یہ نیچرل ان کی فطرت کا حصہ ہے. اب جنگلی شیر کی بات ہو رہی ہے جس کو پالا بھی نہیں گیا، ٹیم نہیں ہو، انٹیمڈ اینیمل ہے، یاد رکھیے. تو یہ نفس ایسی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول میں رکھو گے نا تباہ کے تو صحیح رہیں گی. ذرا بھی چھوٹ دو گے نا کہیں کی کہیں نکل جائیں. اور صحابہ کی صفت یہ تھی، جب بھی ان کی نفس ان کو برائی کی طرف آمادہ کرتی، ذرہ برابر دل میں کوئی برائی لاتی تو اپنی نفس کو ذلیل کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک بار کھڑے ہوئے اور کہا اللہ نے عمر کو عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر عمر ذلیل ہوں گا تو اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوں گا. لوگوں نے کہا امیر المومنین اچانک یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں کیفیت آئی تو میں نے اپنی نفس کو ذلیل کرنے کے لیے جملہ بولا. کھڑے رہے تو اپنی نفس کو ذلیل کر دیتے تھے. آج ہم اپنی نفس کو برائی کی طرف پال کر رکھتے ہیں، اس طرف اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ ایسا کرو، ان کے ساتھ ایسے رہنا، ان کے ساتھ ایسے ایٹیٹیوڈ میں رہنا، اس کو پالتے ہیں ویسے. تو یہ نفس خطرناک ہے. تو نفس سے امارہ تھا. نفس کی 3 کیفیت ہے، 3 قسمیں نہیں، کیفیت ہوتی ہے اس کی. نفس ایک ہی ہے. پہلی کیفیت ہے جس کو ہم کہیں گے جو سب سے ہائیسٹ ہے، جس کو اٹین کرنا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ. وہ نفس جو مطمئن ہو جاتی، سب سے ہائیسٹ کیٹیگری، سب سے اچھی نفس کی قسم ہے. دوسری یاد رکھیے نفس کی جو کیفیت یاد رکھے، لفظ لوامہ ہے. لوامہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ کرنے کے بعد آپ کو ملامت کرتی، کیا کیا اور غلط کیا. یہ بھی اچھی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو کوفت ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد، غلط ہوا، نہیں کرنا تھا، چلو معافی مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے. اور نفس کی ایک کیفیت ہے نفس امارہ. یہ سب سے ڈینجر کیفیت ہے. یہ آپ کو صرف گناہ کا حکم دیتی، گناہ کا حکم دیتی، گناہ کی طرف آمادہ کرتی، یاد رکھیے. اور قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا، یاد رکھیے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 میں اللہ نے بیان کیا، میں اپنے آپ کو برائیوں سے پاک نہیں کہتی، نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں یاد رکھیے اللہ نے بیان کیا کہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا، اور نفس ایسی ہوتا ہے، اس کی فطرت میں ہے برائی کا حکم دینا. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم تو فرشتے بن جاتے نا. ہماری آزمائش ایسی تو نا کہ ہمارا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کو اور ہم بولتے ہیں ہم نہیں کریں گے. یہی تو آزمائش ایسی تو ایسے پاتے ہیں ہم لوگ. بہرحال نفس ہمارا یہ آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتی ہے، تو اپنی نفس پہ کنٹرول، ضبط بولتے ہیں اس کو عام زمانہ. آئیے 5واں پوائنٹ یاد رکھیے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. یاد رکھیے مسلمانوں کا دشمن شیطان. شیطان یہ ویل ایکسپیرینسڈ، اپنی پوری زندگی اس نے کھپا دیا ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر انسان کو دیکھا ہوا ہے. قوموں اور نسلوں کو گمراہ کرنے کا جو اس کے پاس فارمولا ہے وہ کسی کے پاس نہیں دنیا میں. یاد رکھیے یہ اپنے رب سے وعدہ کر کے آ چکا ہے کہ یاد رکھیے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو بہت کم کو مخلص پائیں گا تیرے دین پہ چلتا ہو. تو یہ سب کر کے آ چکا ہے. رب العزت کا فضل، جود اور کرم رحم تو سب بتا دیا یہ کیا کیا کرنے والا ہمارے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے فضل اللہ. لیکن اس کے بعد بھی ہم اس کو اپنا دوست، خاص ساتھی، اسپیشل فرینڈ سمجھتے ہیں. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. جو قوم اپنے دشمن کو دوست سمجھے اس کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے مسلمانوں کا دشمن شیطان. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر چکا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس کی خطوات پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن. دوسری جگہ کیا فرمایا سنیے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بس تم بھی اس کو دشمن سمجھو. اور وہ کیا چاہتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ اور اس کا جو ٹولہ، اس کا گروہ، یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وہ اپنی جماعت کو اس لیے بلاتا ہے کہ تم کو آگ کا ایندھن بنائے، بڑھتی ہوئی آگ کا ساتھی بنائے. تو اس کا جو ٹولہ ہے، اس کا گروہ ہے، یہ خود ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے بڑھتی ہوئی آگ کا ساتھی بننے کی. اور آج ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کو ساتھی بنا لیا ہے، اور اس کے قدم بقدم چل رہا ہے. اللہ نے جو جو باتیں بیان کی، اس کی چالیں ہیں، وہ کام ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس تھوڑا حزب بولتے ہیں نا، تھوڑا سینس بھی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو شیطان یاد رکھیے، شیطان کے بہکاوا میں آنا یہ ایک بہت بڑی وجہ ایمان کی کمزوری کی. چھٹی وجہ یاد رکھیے ایمان میں کمزوری کی ہے دنیا کے فتنے یا دنیا سے محبت. دونوں یاد رکھیں، دنیا کے فتنے یا دنیا سے محبت. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو پورا چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ اور پھر دین پہ عمل کرو. یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، یہ شریعت چاہتی بھی نہیں ہے. تو دنیا میں رہ کر کرنا ہے، دنیا کو استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا لیتے ہوئے کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھی، وہ خود تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، کماتے تھے، روزی وہ کرتے تھے. کوئی کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ درزی کا کام کرتے، کسی کے تعلق آتا ہے بڑائی کا کام کرتے، کسی کے تعلق سے آتا ہے انجینئرنگ ورک کرتے، کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ بکریوں کو چراتے، کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ تجارت کرتے. سب کے ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے
کہ آپ کارپینٹر تھے، بڑائی تھے بائبل کے مطابق، تو یہ سب واقعات ہے نا. تو انہوں نے دنیا کمائی، دنیا میں رہے، ساری ضرورتیں تھی ان کے پیچھے جو عام لوگوں کے پیچھے ہوتی، کمانا، ضرورتوں کو پوری کرنا، اور اس کے علاوہ ان کو خاص خرچ کرنے کا حکم تھا، اور اس کے علاوہ خاص خرچ بھی کرتے تھے، مطلب جتنا آتا وہ بھی اللہ کے نام میں لگا دیا کرتے، وہ سب تھا. یاد تو دنیا میں ہمیں رہنا ہے، اس کا فائدہ بھی لینا ہے، لیکن اس کے فتنوں میں نہیں پھنسنا. یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر، یاد رکھیے دنیا کے تعلق سے، میں تم پر فقیری سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کھول دی جائے. فقیری سے میں نہیں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں دنیا تم پر کھول دی جائیں گی. ٹھیک ہے، مطلب عام ہو جائیں گی، کھول دی جائیں گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی تو تم اس میں رغبت کرنے لگو گے جس طرح سے وہ لوگ رغبت کرنے لگے تھے. مطلب وہ لوگ پیچھے پڑ گئے تھے، دنیا کھل گئی، تم بھی ویسی کرو گے، پیچھے پڑ جاؤ گے، لگو گے جس طرح انہوں نے کیا تھا. تو یہ دنیا انہیں ہلاک کر دیں گی جس طرح اس نے ان کو ہلاک کیا. مجھے اس سے ڈر نہیں ہے کہ تم فخر فاخر میں رہو گے، مجھے اس سے ڈر ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائیں گی، اور آج دنیا ان پر کھل گئی. یاد رکھیں مہنگائی جتنی بھی اونچائی پر ہو، خرچ میں کوئی کمی نہیں آ رہی. آج ہمارے مہنگائی جتنی بھی اونچائی پہ ہو، خرچ میں کوئی کمی آ رہی نہیں آ رہی. تو دنیا یاد رکھی کھول دی گئی ہمارے لیے. عام ہو چکا ہے مال و دولت، اتنی کثرت ہو چکی ہے اس کی جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر آدمی خوش نظر آ رہا ہے، ہر آدمی کے پاس بنیادی سہولتیں موجود ہے. پہلے کے مقابلے پہلے بہت کم لوگوں کے پاس بنیادی سہولتیں تھی، آج ہر کسی کے پاس. دنیا کھول دی گئی ہے اور اس کے فتنوں میں ہم پھنس گئے، اس کی رنگینیوں میں ہم پھنس گئے. جبکہ اللہ نے قرآن میں دنیا کی کیا مثال دی معلوم آپ کو؟ بارش ہوتی آسمان سے، بنجر زمین اچانک ہری ہو جاتی، پھر اور ہری ہوتی، پھر اچانک پیلی پڑ جاتی، پھر جلانے کا بھوسا بن جاتی ہے، بھوسا بن کے اڑ جاتی ہے. آپ دیکھیے نا بارش کے موسم میں گزری کہیں سے، بارش سے پہلے دیکھیے ایک سوکھی زمین، بارش 2-3 ہوتے ہری بھری زمین، 3-4 مہینے کے بعد 15-20 دن بارش ختم نہیں ہوئے پیلی پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ کے کچھ دن بعد غائب، پوری مٹی بن جاتی ہے. بس اللہ کہہ رہا دنیا کی زندگی یہی ہے. کسی وہ کہنے والے نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی. اس نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے، ایک استاد نے پوچھا میرے بارے میں کیا سوچتے ہو تم؟ جب میں سفر کرتا ہوں کہیں بھی تو جس ہوٹل میں جاتا ہوں، جب روم رینٹ پہ لے لیتا ہوں کرایہ سے، تو سب سے پہلے اس کے پردے بدلواتا ہوں، پھر اس کی پوری چادریں بدلواتا ہوں، پھر جو بیڈ رہتا ہے اس کے اوپر کی ساری چیزیں بدلاتا ہوں، ٹوائلٹ کی ٹائلس نکال کے نئے ٹائلس لگانے لگاتا ہوں، کموڈ نیا بٹھاتا ہوں، شیشے نئے لگواتا ہوں، پورا انٹیریئر نیا کرتا ہوں، پنکھے اے سی نیا لگاتا ہوں. کس میں؟ ہوٹل میں جا کے رکیے، اور اس طرح سے ہوٹل میں کر کے پھر رہتا ہوں. تو میرے بارے میں کیا کہوں گی؟ تو شاگردوں نے کہا استاد یہ تو احمق چیز ہے، آپ 2 دن بعد وہاں سے نکل کے جانے والے. تو کہا بس یہی مثال دنیا میں رہنے والوں کی ہے، یہ ٹیمپرری ورلڈ ہے، تم اس میں سب کچھ پرماننٹ کر رہے ہو، آ کر سب کچھ پرماننٹ کر رہے ہو، مطلب جانا تو آئی نہیں دنیا سے. اس طرح کی محنت کر رہے ہو، دنیا کماؤ، دنیا میں رہو، اچھے سے اچھا فیصلہ منع نہیں کرتا، لیکن اس میں غرق مت ہو، اس کے فتنے میں پھنس مت جاؤ، اس کے اندر لگ کے آخرت برباد مت کر دو، بلکہ اس سے فائدہ اٹھا کے آخرت کو سنوار لو. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہی لگتا ہے بیج، یاد رکھیے آخرت، یہ کرو اس سے فائدہ، دنیا کے فتنے. اور یاد رکھیے 7 اور آخری پوائنٹ جس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، سبب بنتا ہے، یاد رکھیے وہ ہے برے دوست اور بری مجلس. آج کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ایمانی کمزوری ان میں آئی، گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے صرف ان کی صحبت کی وجہ سے، فرینڈ سرکل جس کو بولتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب بات کہی تھی، ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا تھا آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص اس کو جانچے وہ کس کے ساتھ رہتا ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے، تو ہر آدمی نے جانچنا چاہیے میں کس طریقے پر ہوں. تو کتنے لوگوں کو ان مجلسوں نے خراب کر دیا. بچہ بہت اچھا تھا، 10ویں تک بہت اچھا پڑھا، 11ویں میں ایڈمیشن لیا، 4 دوست نئے ملے، برباد زندگی. چہرہ تھا ختم کر دیا، شریف النفس تھا زناکار بن گیا، حلال کھاتا تھا حرام کھانے والا بن گیا، نظروں کو نیچے رکھتا تھا نظر نیچے رکھنا ناممکن ہو گیا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا، حلال کھانے کے بدلے ڈرگز لے رہا، حرام چیزیں کر رہا، یہ سب ہو جا رہا. مجلسیں، محفلیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے خاصے تھے، صرف مجلسوں میں جا کے بیٹھے تمباکو کھانے کی عادت ہو گئی. چھوٹی سی برائی بتا رہا ہوں، خالی وہ برے دوستوں نے جو عادت ڈالی سب کھا رہے، سونگنے کی عادت ہو گئی، اس کی خوشبو اچھی لگنے لگی اس کے بعد، اور پھر آپ آتی ہوگی، جبکہ اس سے پہلے آپ کو چکر آتے تھے اس کی خوشبو سے. اور انسان جب کسی چیز کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ اس کو ہر چیز آسان کر دیتا ہے. مطلب جو چیز بری بھی لگ رہی تھی اچھی ہوتی تو اچھی سے بری بھی لگنا شروع ہو جاتی تھی، یہ ہوتا ہے. تو انسان کی مجلسیں اور محفلیں، صحبت، آس پاس جن کے ساتھ رہتا تو اچھی مجلسیں ضروری ہے، ورنہ ایمان کی کمزوری کی یہ بہت بڑی وجہ بنتی، یاد رکھیے ہمارے اس دور میں. چلیے آئیے اب ایمان کے اضافے کے لیے، یہ 7 پوائنٹس تھے کمزوری کے اضافے کے لیے ہم کیا کیا کریں گے، کیا کیا چیزیں سبب بنتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز جو ایمان کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے نافع علم. نافع علم، بینیفیشل نالج. وہاں فرسٹ پوائنٹ تھا جہالت، کمی کے لیے، یہاں ہے نافع علم. اور نافع علم کیا ہے یاد رکھیے، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نافع علم کے تعلق سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں علم نافع اس علم کو کہا جاتا ہے جو کتاب اور سنت کی
نصوص پر مشتمل ہو. نافع علم وہ ہے, بینیفیشل نالج وہ ہے جو قرآن و سنت کے نصوص پر, اس کے بیسس پر, اس کے جس کو کہیں گے سٹیشنز پر, اس کے ریفرنس سے جو چیز ہوتی ہے وہ نافع علم ہے. یاد رکھیے, نیز کتاب و سنت کے معنی اور مفاہیم کا اچھی طرح سے ضبط کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ قرآن و حدیث کے متعلق معنی اور مفاہیم صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین سے منقول و معصور ہو. مطلب قرآن و سنت کا نالج لیا جائے, قرآن و سنت کا نالج صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے ثابت ہونا چاہیے, خود کا نکالے ہوئے ڈیفینیشنز نہیں. اس کو کہہ رہے ہو نافع علم, اور بھی آگے بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کا ریسٹرکٹ کر رہا ہوں. نافع علم کتاب اور سنت کا اور شریعت کا علم نافع علم ہے. سب سے پہلے اگین کیجئے, ایمانی کیفیت بلند ہو جائیں گی, ایمانی کیفیت چینج ہو جائیں گی, آپ محسوس کریں گے آپ ایک تبدیل شدہ انسان ہیں, چینج انسان ہے. اور یاد رکھیے اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب کچھ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی توفیق نہیں ہوئی, بولتے ہیں نا ارے نماز کو چلو ابھی توفیق نہیں ہوئی. تو یہ توفیق کب ہوگی بھائی مجھے بتاؤ, یہ ہدایت نہیں ملی, یہ تو بہت بڑا لفظ ہے ہدایت. اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اس سے بڑی کوئی ہدایت کی چیز نہیں ہو سکتی, لیکن توفیق بول سکتے ہیں, صحیح بات ہے, توفیق نہیں ہوئی. تو پھر توفیق نہیں ہوئی, تب سوال یہ توفیق کب ہوں گی آپ, وہ کون سا دن, وہ کون سی گھٹنا, وہ کون سی چیزیں جو توفیق دلائیں گے. نہیں, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے, لیکن ابھی توفیق نہیں. نماز کو ابھی توفیق نہیں ہوئی, قرآن پڑھنے کو توفیق نہیں ہوئی, حلال کھاؤ توفیق نہیں ہوئی, حرام کو چھوڑو توفیق نہیں ہوئی. بہت خطرناک بات ہے یاد رکھیں. تو نافع علم حاصل کیجیے. نافع علم آپ کو کیا کریں گا, بتائیں گا صحیح کیا اور غلط کیا ہے. آپ ڈیفرینشیٹ کرنے لگیں گے, آپ کی دل کی کیفیت بدلیں گی, ایمان کی کیفیت بلند ہو جائیں گی, اور آپ چینج انسان ہو جائیں گے. یاد رکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے دیکھا لوگوں پر محنت کرتے ہیں, حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے محنت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی بیس پر محنت کرو. حرام چیز کیوں کھا رہا ہے اس کو پہلے بتاؤ, حرام کھانا کیوں نہیں کرنا چاہیے, حلال کھانے کے کیا فائدے ہیں, حرام کی کیا نقصانات ہیں, شریعت نے کیا کہا. جب بیس سمجھ جائیں گے تو سمجھ جائیں گے نہیں ہر غلط کام نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ شریعت منع کرتی. تو بہت امپورٹنٹ یاد رکھیے. تو پہلا کام کریں گے نافع علم حاصل کریں گے, یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یاد رکھیے جس کی وجہ سے ایمان میں بلندی آئیں گی ہمارے, وہ کیا ہے, وہ قرآن کی تلاوت اور اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنا. قرآن کی تلاوت اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر غور کرنا, یاد رکھیے یہ ہمارے ایمان کو بلند کرتا ہے. قرآن کی تلاوت, ابھی قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن عام بات ہے جو میں نے دیکھا میں بول رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس کھلتا ہے رمضان میں, پھر اس کے بعد انتظار کرتا ہے قرآن کسی کی موت کا, تو پھر کوئی مرے گا تو پھر ایک بار کھلتا ہے, پھر اس کے علاوہ کوئی قرآن خوانی کی مجلس رکھ دے تو کھل جاتا ہے, پھر گھر برونی کی مجلس ہو تو تب کھل جاتا ہے, پھر اس کے بعد کبھی ڈر لگنے لگے, خوف ہو, جن بھوت کا اثر دکھ رہا, مال میں کمی ہو رہی, فلاں ہو رہی, بیمار زیادہ رہے تو تب کھل جاتا ہو. بس یہی اس کے کھلنے کے ٹائم ہے, باقی ٹائم پہ نہ کھلتا نہ ملتا ہو. آپ سمجھ رہے اس بات, یہی ہمارے حالات, یہی ہمارے حالات. وہی میں ایک سوال کرتا ہوں, جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. جیسے آپ ایک کتاب کو روز جیسا آپ آ رہے ہو کھاتے کی کتاب رہتی ہے, آپ نے دیکھی خاص طور سے وہ جو لوگ آپ کے جنرل کرانہ اسٹور والوں کے رہتے, وہ کتاب کو آپ دیکھیں گے نا پوری کالی پیلی ہو جاتی ہے, اور جہاں ہاتھ لگتا اتنا سفید رہتا, پھر وہ کھول کے ہاں کیا لیا بھی چلو یہ 500 روپے سائن کرو لے جاؤ. تو استعمال ہونے سے ورق پلٹ جاتے, پھٹ جاتی, وہ کھل جاتی. ہر کتاب جو استعمال ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. کہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی قرآن ہے جو استعمال کی وجہ سے ایسا ہوا آج تک. قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن پیپر وغیرہ سب دنیا کا ہے, تو ٹیر ہو جاتا ہے, مطلب پیپر بوسیدہ ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, مڑ جاتا ہے نا, ہوتا ہے نا, کارنرز ٹوٹ جاتے ہیں. تو کیا ایسا قرآن ہے ہمارے گھر میں جس کے پیج مڑے ہوئے تھوڑے سے, وہ ہاتھ لگانے سے پلٹانے کی وجہ سے کالا ہو گیا تھوڑا اس کا ورق, یا پھر وہ بیچ میں سے ایسا دو ہو جاتا کھولتے ہی, چونکہ اتنا کھلتا کہ اس کے وہ بیچ کے ہے نا دھاگے ڈھیلے ہو جاتے, تو اسے کیا ہوتا ہے بیچ میں سے زیادہ کھل جاتا ہے. ایسی کاپی قرآن کی کاپی آپ کو اتنی پاک اور شفاف ملیں گی کہ دادا نے جو حج پہ گئے تھے لائے نا, وہ آج تک جیسی کی ویسی, اس کا ایمبوس, وہ جو گولڈن ایمبوس وہ بھی مٹا نہیں ہوگا اس کا, حالانکہ وہ زیادہ ہاتھ لگنے سے ایمبوس ختم ہو جاتا ہے اس کا. ایمبوس سمجھتے نا پیپر پہ وہ گولڈن کلر کی جو آتی ہے, وہ تک نہیں مٹاؤں گا کیونکہ وہ کبھی کھلتا ہی نہیں ہے. اس کا احترام اتنا زیادہ ہے اور اتنے اوپر رکھا جاتا ہے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آتی نہیں. وہ انتظار کرتا ہے کہ مر جائے تو, دکان کا انوگریشن ہو تو, گھر برونی ہو تو, جن بھوت کا اگر سایہ نظر آ رہا, برکتیں کم ہوگی تو, اس میں مخصوص آیتوں کو لے کر بس تھوڑا سا پڑھ لیا, اور پھر ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک دن میں مسئلے کا حل ہو جانا, ابھی نہیں ہوا چلو کہیں اور جاتے ہیں. یہ حالت کب کھلیں گی یہ کتاب, اس کی بشارتیں کیا ہیں, اس کی خوشخبریاں کیا ہیں. اس نے کن لوگوں کے بارے میں کہا کہ جنت جائیں گے, اس نے کن لوگوں کے بارے میں کہا کہ جہنم جائیں گے. جن کے بارے میں کہا جنت جائیں گے تو کیوں کہا یہ بات, آخر جن کے بارے میں کہا کہ جہنم جائیں گے تو کیوں بولی یہ بات, کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے واقعات سنا جو نبی اور انبیاء اور رسول نہیں تھے قرآن کے اندر, کیوں اللہ مریم علیہ السلام کا واقعہ سناتا جبکہ وہ نبی نہیں تھی کوئی, کیوں اللہ تعالیٰ نے قوم یاسین کے اندر جو ایک شخص تھا جو ایمان والا, حبیب اس کا نام تھا, وہ ایک کارپینٹر تھا, کیوں اس کا واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر, کیا اس نے ایسا کیا تھا کہ اس کے بارے میں واقعہ آ رہا ہے, بلکہ اس کو تو بشارت آ رہی, قیلت ادخل الجنہ, اس کو بشارت ہو رہی جنت میں چلا جا. کیوں اس کو بشارت ملی جنت میں جانے کی, کون تھا یہ حبیب نجار, کیا عمل کر بیٹھا تھا ایسے کہ جنت چلا گیا, اللہ کہہ رہا اس کو جنت میں چلے جا, تو کیا تھی اس کی خصوصیت ہے, تو کیوں اللہ نے غیر انبیاء کے واقعہ سنائے, کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر بات بیان کر رہا ہے کہ کچھ ایمان والوں کی نکاح میں ایسی بیویاں تھی جو کافر تھی, اور کچھ ایسی عورتیں تھی جو
کافر کی نکاح میں تھی. کیوں مثال دے رہا ہے فرعون کی بیوی کی؟ کیوں مثال دے رہا ہے جو ہے نوح علیہ السلام کی اور جو لوط علیہ السلام کی بیوی کی؟ کیوں دے رہا ہے مثال؟ وہ دونوں ایمان والے، بیویاں کافر اور یہ کافر بیوی ایمان والی. کیوں دے رہا ہے یہ مثالیں؟ یہ ایگزامپلس کیوں کوٹ کی جا رہے ہیں؟ کیا بول رہا ہے قرآن نوجوانوں کو؟ کیا بول رہا ہے قرآن حلال کے بارے میں؟ کیا بول رہا ہے قرآن حرام کی؟ کچھ بھی نہیں بتا. اتنے کورے ہیں جو پڑھا جا رہا ہے، بس وہ بھی تلاوت ہے. ہمارے پاس اگر پڑھنا بھی ہے تو ختم کب ہو رہا ہے وہ پلٹا کے بھی دیکھتے ہیں ہم کب ختم ہو رہا. ایسا کچھ لوگوں نے باندھا ہوگا نا ایک پارا روز پڑھنا ہے تو وہ پلٹ کے بھی دیکھتے کتنا باقی ہے پڑھنے کے لیے. مطلب صرف ختم کرنے کا مسئلہ ہے. ایک رے سے بھاگ کر جا کر بولتے نا کیا اس کو ڈپا دینا، بس پھر وہ بھاگ جائیں گے اپنا ہاں ہو گیا اپنا. لیکن وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے آپ سے؟ اس کے مطالبات کیا ہے آپ سے؟ مطلب کیا اس کو چاہ رہا ہے آپ سے؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ میرے اور آپ سے؟ کچھ نہیں پتا. کسی زمانے میں آپ بول سکتے لوگوں نے آپ کو اس سے دور رکھا، کچھ لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا. میں کہہ رہا ہوں آج جب ترجمے آ چکے ہیں ایپس کے فارم میں، اب کون سی چیز آپ کو روک رہی مجھے بتاؤ. پہلے آپ بول سکتے تھے ترجمہ نہیں مل رہا، قرآن نہیں ملتا، لانا پڑتا. اور ایسا زمانہ تھا قرآن لانا ہے تو آپ کو آرڈر دینا پڑتا، پھر کسی دوسرے شہر سے آتی تھی کاپیز. ابھی تو اتنا ہے کہ ایکسس پڑی ہوئی گھروں میں کافی. مسجدوں میں تو قرآن پہ قرآن کی تپیاں وہ ہر بار عیسال سوچ کے لوگ ڈبے لا کے رکھ دیتے. مسجد والے ہر سال ڈبوں کو نکال دو، خالی اتنے جمع ہو جاتے کسی پڑھنے والے نہیں تو کیا کریں. آلریڈی ایگزسٹنگ تو پڑھنے والا نہیں ہے، یہ ڈبے اور کون پڑھیں گا؟ خود لوگ اپنے لیے نہیں پڑھے، کیا اس سال دوسروں کے لیے پڑھیں گے؟ بتائیے. جو اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ڈال رہا ہو کیا دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیں گے؟ پریشان. قرآن سے رشتہ نہیں رہا، اس میں غور و فکر ہم نہیں کر رہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان کہاں سے بڑھے گا؟ تو یہ ذریعہ ایمان کی بلند. جب یہ واقعات آتے ہیں نا سامنے کہ ایسے کرنے سے یہ ہوا تو ایمان بلند ہو جاتا، ایمان بلند ہو جاتا. جب واقعات پڑھنے میں آتے ہیں یہ لوگوں نے کیسی کیسی قربانی دی، ایمان بلند ہو جاتا. تو اس کو پڑھیے، اس سے ایمان بلند ہوتا ہے. تیسری چیز یاد رکھیے جس سے ایمان بلند ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کرنا. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ایک مرتبہ آج کی اس حالت میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہر حالت میں ویسی ضرورت تھی، لیکن آج کی اس حالت میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. اس سیرت میں آپ کو وہ نکات ملیں گے، پوائنٹس ملیں گے جو ہر حال میں آپ کو جینا سکھاتے ہیں، ہر حالت میں آپ کو جینا سکھاتے ہیں، ہر تکلیف میں آپ کو جینا سکھاتے ہیں، ہر سہولت میں آپ کو جینا سکھاتے ہیں. آسانی فراوانی میں کیا کرنا ہے بتاتے ہیں، تنگی میں کیا کرنا ہے آپ کو سکھاتے ہیں. سب چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ کو ایسی حالت ملیں گے جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے وہ سیرت میں نمونہ مل جائیں گے. مکے کی زندگی آپ کو وہ حالت ملیں گی جب آپ مدینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اس حالت کے اندر جب آپ حاکم ہیں آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو یہ حالت ملتے ہیں کہ جب آپ ایک ایسے ملک میں جا کے رہتے ہیں جہاں آپ کو اجازت ہے آپ کے دین پہ عمل کرنے کی، لیکن وہ علاقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، ایک غیر مسلم بادشاہ کی ماتحت آپ رہتے ہیں. نجاشی جس طرح سے ایک مثال ہے. اس حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک جب آپ مغلوب ہے، ایک جب آپ غالب ہے، اپر ہینڈ ہے آپ کا، اور ایک جب آپ کسی اور کے ماتحت جیتے ہیں آپ کو پورے طریقے جینے کے ملیں گے. آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب وہ مغلوب ہے تو کیا کرنا ہے، صبر کا کیا معنی ہے اور کیسے کام لینا ہے. آپ کو پتا چلے گا مدینے میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام کیا کرتے ہیں جاتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر، مارکیٹ لگایا جاتا ہے، تجارت شروع کی جاتی ہے. یہودی قبیلوں سے ٹائی اپس ہوتے ہیں کہ اگر مشرکین حملہ کریں گے تم ہم کو پیچھے سے اٹیک نہیں کرو گے. کوئی بھی ٹائی اپس ہوتے ہیں لوگوں سے. کہاں گئی یہ سب حکمتیں؟ کہاں گئی یہ سب اصول؟ کہاں گئی ہمارے جماعتیں جو باتیں اور دم بھر رہی؟ کیا یہ عمل کیا ہم نے ایسی حالات میں؟ کیا ہمارے جیسے لوگوں سے ہم نے ٹائی اپس کیے، ملاقاتیں کی، ہاتھ ملایا، معاہدے کیے، وعدے کیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کھلی ولی معاملہ چل رہا ہے ہمارا ساتھ دیکھا جائے گا جب ہوگا. چلتے رہو. یہ سیرت بتائیں گے آپ کو کہ طریقہ کار جینے کا کیا ہوتا ہے، واقعی میں ریئل لائف کیسے جی جاتی ہے. قرآن ایک گائیڈ بک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، صحابہ پہلی جماعت اسٹوڈنٹ سے یاد رکھے جنہوں نے اس کو پڑھا اس گائیڈ بک سے اور اس گائیڈ ٹیچر سے سیدھا سیکھا. سب سے افضل جماعت وہی یاد رکھے. سیرت کہاں ہے؟ سیرت کے واقعات پڑھ کے یاد رکھیے ایمان کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے. ارے صحابہ کی سیرت کے واقعات سنائے تو انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کر رہے ہیں. ایمان بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے اور انسان جینا سیکھتا ہے. چوتھی چیز جو ہم کو کرنا ہے یاد رکھیے ایمان بلند کرنے کے لیے، یاد رکھیے دین اسلام کی خوبیوں کو جاننا ہے. سبحان اللہ، خوبیوں کو جاننا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ دیکھیے سنیے میری بات. آج کی دنیا نظریات کی جنگ ہے، یاد رکھو. طاقت کی جنگ نہیں ہے آج کی دنیا. نظریات، آئیڈیالوجیز. سوشلزم آیا گیا، کمیونزم آیا گیا، چلا گیا. ابھی دور جو ہے ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کے چل رہا ہے. سارے ایزمز جانے والے ایک کے بعد ایک. تو یہ کسی کے پاس بھی حل نہیں ہے انسانی مسائل کا. تو جنگ آئیڈیالوجی کی ہے، نظریات کی ہے. اور آپ کو میں ایک تعجب خیز بات بتاتا ہوں. امت مسلمہ اور اسلامی شریعت یہ واحد ایسا دین ہے اور شریعت ہے جو انسانوں کو دینے کی بات کرتا ہے. اس کے پاس سبسٹینس ہے، دینے کے لیے کچھ ہے. دوسرے لوگ پریشان ہیں، ہوائی باتیں، لاجکس، اٹکل پچو بولتے ہیں. چیزوں کو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے پاس بنی بنائی چیزیں ہیں، آپ کے پاس بنے بنائی سسٹمز ہیں، آپ کے پاس مکمل طور سے جینے کا طریقہ موجود ہے، آپ کے پاس ہر حال میں کیا کرنا ہے وہ چیز موجود ہے. نظریاتی جنگ میں آپ کا اپر ہینڈ ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکل مسلمان موجود نہیں. پرابلم بس یہ ہے. گائیڈ بک موجود ہے، نمونہ موجود ہے، کیا کرنا ہے روڈ میپ ہے، بلو پرنٹ ہے پورا.
بس کوئی چاہیے بس عمارت کھڑے کرنا شروع کرے اس کے اوپر، بس وہ لوگوں کا ہے۔ فیلڈ ورکرز کی کمی ہے، بلو پرنٹ اور میپ ریڈی ہے پورا۔ تو آج نظریات دینے کے جو جنگ ہے، دنیا کے پاس کچھ نہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں پریکٹیکلی، وہ آپ کو دبا سکتے ہیں، وہ آپ کو جھٹلا سکتے ہیں، وہ آپ پر زور زبردستی کر سکتے ہیں، دے نہیں سکتے ہیں کچھ۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس موجود ہے دینے کے لیے، اور وہ ہے اللہ کا کلام، نبی کی سنت موجود ہے، آپ لوگوں تک پہنچائی، تو آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں۔ تو دین کی خوبیوں پہ جب غور کریں گے نا تو پھر ایمان بلند ہوتا ہے۔ یہ کیا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، کیا شریعت اللہ رب العزت نے ہم کو دی۔ قرآن کے چیلنجز کو دیکھیے جو انسانیت کو کیے اس نے، اس جیسا کوئی کلام لائے، پہلے کہا قرآن جیسی کوئی کتاب لائے، ناممکن۔ پھر کہا قرآن جیسی 10 صورتیں لائے، چیلنج کو ہلکا کیا گیا۔ پھر کہا قرآن جیسی ایک صورت لے کے آؤ، ایک سنگل کوئی نہیں لا سکا آج، اس زمانے میں نہیں لائے تو آج کیا لائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نظریات کی جنگ ہے، تو قرآن کا چیلنج۔ دوسرا، قرآن کے احکامات وزڈم، حکمت سے بھرے ہیں، حکمت سے بھرے ہیں۔ قرآن اور سائنس، کیا کچھ باتیں سائنس کے قرآن نے نہیں کی، کیا کچھ باتیں، مطلب وقت نہیں ہے، لیکچرز کے لیکچرز لیے جا سکتے ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ جس طرح سے قرآن ڈسکرائب کرتا ہے کہ چیز سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے، اس کے چیلنجز، اس کے ہیومن ایگزامپلس، اس میں جو اس نے مثالیں دی قرآن نے، ایسے ایگزامپلس ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ ہر سچویشن میں آپ کو گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر سچویشن آپ کو نہیں بولنا پڑتا کہ یہاں چھوڑنا پڑے گا پھر آگے جا کے پھر لے لیں گے، ہر سچویشن میں آپ کو سولوشن دیں گا۔ آپ کوشش تو کیجیے۔ ایک نو مسلم کی میں سن رہا تھا کہ اس نے کیسے حق کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، تو بتا رہا تھا کہ میں نے سوچا، قرآن پڑھ رہا تھا، کسی نے دیا تھا، دل تو چاہ رہا تھا اسلام کی طرف آؤں لیکن کوئی چیز روک رہی، تو ایک دن بیٹھے بیٹھے دعا کرنے لگا کہ آج میں حق کو قبول کر لوں گا، یا اللہ ایک نشانی بتا دے، کچھ تو بھی، کچھ نہیں تو ایک بجلی کڑکا دے، خالی کچھ نشانی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، کچھ اسپیشل گھٹنا ہو رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، تو انہیں ایک بجلی کڑکا دیتے۔ سوچنے لگا، پھر کہتا ہے جب میں نے سوچ لیا کچھ ہوا نہیں، پھر قرآن کھولا اور قرآن کی وہ آیت سے میں گزر رہا تھا، کیا یہ تم سے نبی نشانیاں مانگتے ہیں جبکہ دیکھتے نہیں؟ ان کے اطراف میں ہم نے کتنی نشانیاں پھیلا دی، ان کے نفس کے اندر، ستاروں میں، سیاروں میں، آسمان، ہر طرف نشانیاں، پھر بھی ایک علامت مانگتے ہیں تم سے۔ تو آپ دیکھیے اپنے جسم کو، یہ نشانی اللہ کی، یہ زمین آسمان کو، یہ نشانی اللہ کی، یہ رات اور دن کے آنے جانے کو، یہ نشانی اللہ کی، ساری نشانی بھری۔ تو اس نے کہا کہ میں غلط تھا جو میں ایک اور نشانی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اتنی نشانیاں رکھی ہے کائنات کے اندر، اسی کو امتحان ہے، تو غور تو کیجیے۔ تو شریعت یاد رکھیے، اس پہ جب غور کریں گے نا ایمان بلند ہوتا ہے، اس کی خوبیوں کو دیکھ۔ پانچویں چیز جو یاد رکھیے ایمان بلند کرتی ہے، امت مسلمہ کے اسلاف کے واقعات، ہم سے پہلے نیک لوگوں نے جو کارنامے انجام دی واقعات پڑھی، چاہے وہ قرآن میں جو اسلاف ہیں انبیاءوں کو چھوڑ کر، اور اس کے بعد سنت میں جو صحابہ کی زندگیاں ہیں، تابعین، تابع تابعین کی زندگیاں، جب آپ ان کو پڑھیں گے نا، حیرت انگیز واقعات، مطلب آدمی تعجب کرتا ہے کہ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے، ایسی قربانیاں دینے کی کیا صلاحیتیں ہوتی ہے لوگوں، ہم تو یہاں اس میں ڈر گئے تھے، انہوں نے تو یہ کچھ دے دیا یار اللہ کے لیے۔ تو وہ واقعات ہم سے پہلوں کے، تو اسلاف کے واقعات آپ پڑھیں گے نا تو ہمت آتی ہے، حوصلہ آتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان بلند ہوتا۔ صحابہ، تابعین، تابع تابعین، سلف صالحین کے واقعات، امام، مفسرین، محدثین، سبحان اللہ، ایک سے ایک واقعہ، ایک سے ایک باتیں ہمارے سامنے آتی۔ تو بہرحال تو امت کے سلف کے واقعات پڑھنا، جو اس میں خاص طور سے صحابہ کے، چونکہ یہ پریکٹیکل نمونہ تھے ہمارے لیے، یاد رکھیے۔ چھٹا پوائنٹ یاد رکھیے جس سے ایمان بلند ہوتا ہے، وہ ایک کائنات میں غور و فکر کرنا۔ کائنات میں غور و فکر کرنے سے ہمارا ایمان بلند ہوتا ہے کہ اللہ نے سبحان اللہ کیسی کائنات بنائی، جس چیز کو بھی آپ سب سے چھوٹا سمجھ رہے تھے اس سے چھوٹی ایک چیز موجود تھی، اور جس چیز کو آپ سب سے بڑا سمجھ رہے تھے اس سے بڑی چیز موجود تھی، کیا کائنات اللہ نے بنائی۔ اور قرآن میں اللہ نے دعوت دی، کیا فرمایا سنیے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 190 اور 191، 191 میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل